جو انتہائی اپنی عقیدت محبت محدت کا اظہار فرما رہے تھے، مجھے اور آپ کو کیا کہہ رہے تھے؟ اس بات پہ گواہ رب اور رسول ہیں۔ جملے کی سمجھ آئے تو سبحان اللہ ضرور کہنی، پیسے پہنچ دئیے نہ دیئے۔ اس بات پہ گواہ رب اور رسول ہیں کہ ایمان کی دلیل ہے محبت حسین کی۔ ایمان کی دلیل ہے محبت حسین کی، قرآن کے اوراق کی طرح ہے سیرت حسین کی کہ صورت حسین کی۔ علم و عرفاں کی فراوانی کے باوجود بھی ہر دور میں رہی ہے ضرورت حسین کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یا الہی یہ تمنا ہے کہ یہ سعادت نصیب ہو جائے، تذکرہ اہل بیت کروں تو شہادت نصیب ہو جائے۔ تو جلسہ ہے ختم نبوت کا۔ جو ہوں فرعون میں ان کو خدا کہہ دوں یہ بڑا مشکل ہے، جو ہوں فرعون میں ان کو خدا کہہ دوں یہ بڑا مشکل ہے، جو ہوں دجال میں ان کو انبیاء کہہ دوں یہ بڑا مشکل ہے۔ مجھے سولی پہ لٹکاؤ، مجھے زنجیر پہناؤ، میں رہزنوں کو رہنما کہہ دوں یہ بڑا مشکل ہے۔ میں نے اس ذات پہ کچھ کہنے کی جسارت کی ہے جس کی چوکھٹ پہ فرشتوں نے غلامی کی ہے۔ کس کی جرأت ہے کہ میرے آقا کے برابر آئے، میرے آقا نے تو نبیوں کی امامت کی ہے۔ تو دوستوں اور بزرگوں، ختم نبوت کا عنوان ہے۔ آج کوئی انجینئر ہے، آپ پوچھے کیسے بنے، کہے گا میں محنت کر کے بنا۔ کوئی پروفیسر ہے، وہ کہے گا میں پڑھ لکھ کے بنا۔ مگر حضرت آدم علیہ السلام سے سوال کرو قرآن کے پارے کے سامنے کھڑے ہو کے کہ اے آدم علیہ السلام آپ کو نبوت کیسے ملی؟ کوئی نوح علیہ السلام سے سوال کرے آپ کو رسالت کیسے ملی؟ کوئی زکریا علیہ السلام سے سوال کرے آپ کو نبوت کیسے ملی؟ کوئی یحییٰ علیہ السلام سے سوال کرے آپ کو نبوت کیسے ملی؟ کوئی یوسف علیہ السلام سے سوال کرے آپ کو نبوت کیسے ملی؟ کوئی زکریا علیہ السلام سے سوال کرے رسالت کیسے ملی؟ تو ایک ہی جواب ملے گا، عقیدہ ختم نبوت کو اپنانے کے عوض میں ملی۔ عقیدہ ختم نبوت کو، کیونکہ رب نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور نبیوں تمہیں نبوت ملے گی، نبیوں تمہیں رسالت ملے گی، تمہیں شان و شوکت ملے گی، تمہیں عفت ملے گی، تمہیں اقتدار ملے گا جب میرا جناب محمد رسول اللہ آ جائے اپنی نبوتوں کو چھوڑ کے، امامتوں کو چھوڑ کے جناب محمد رسول اللہ کی ختم نبوت کو اپنا لینا ہے۔ اسی لیے میں کہنا چاہتا ہوں صدیق کو صداقت ملی تو ختم نبوت کو ماننے کے عوض میں، فاروق کو عدالت ملی تو ختم نبوت کو ماننے کے عوض میں، علی کو بہادری ملی تو ختم نبوت کو ماننے کے عوض میں، قرآن کے قاریوں کو قرآن ملا ختم نبوت کو ماننے کے عوض میں، تہجد گزاروں کو تہجد ملی ختم نبوت کو اپنانے کے بعد، نمازیوں کو نماز ملی ختم نبوت کو ماننے کے بعد، خطیبوں کو خطابت ملی ختم نبوت کو ماننے کے بعد، مسلمانوں کو اسلام ملا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کے بعد۔ اس عظیم ختم نبوت کے چوکیدار، اس عظیم ختم نبوت کے پہرے دار حضرت مولانا احمد حسن ساجد صاحب انشاءاللہ الرحمن ختم نبوت کے عظیم عنوان پہ اپنے خیالات عالیہ کا اظہار فرمائیں گے۔ دعا ہے اللہ ان کو شرح صدر کے ساتھ بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔